become a proper, purified, clean پاکستانی مسلم. اور آپ کو اگر آپ پاکستانی بن جائیں گے تو پاکستانی بننا پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، مسلمان بننا بھی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، اچھے انسان بننا بھی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. ہر وقت آپ کو الرٹ رہنا پڑتا ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو، اچھا پاکستانی بننے کی مثال میں سب کو وہاں یو کے میں بھی دیتا ہوں کہ مجھے مثال کے طور پر شرٹس چاہیے تو میں یو کے سے نہیں خریدتا. میں جب آتا ہوں تو کوئٹہ سے تو مجھے 5 شرٹیں چاہیے، 10 چاہیے، تو وہ ایک دفعہ لے جاؤں گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شرٹیں میں یہاں سے لوں گا اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا، کیونکہ میں پاکستان میڈ جب چیز لوں گا تو ہمیں ڈالر باہر نہیں دینے. اگر ہر پاکستانی اس طرح سے سوچے گا تو خواہ حکومت عمران کی ہو یا کسی اور کی ہو، ہم فیل کریں گے کہ وی آر کنٹریبیوٹنگ. وہ 1 سینٹ ہو یا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کم از کم ہماری فیلنگ تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی چیز خریدی ہے اور ہم پاکستانی، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ تو ہم نے کیا. میری مدر ان لو، میں نے شادی وہاں یو کے میں کی ہے لیکن وہ اوریجنلی پاکستان سے تھی. ان کی ساری زندگی یہ پاکستانیت رہی. وہ بہت پڑھی لکھی نہیں تھی کہ میں نے کبھی انڈین میڈ چیز نہیں لینی، کتنی سستی ہو اور کتنی اچھی ہو، میں نے نہیں لینی. اس لیے کہ میں پاکستانی ہوں اور انڈین کشمیریوں کو مار رہے ہیں. میں کشمیریوں کے لیے لڑ تو نہیں سکتی، لیکن کم از کم میں انڈیا کی چیز نہ خرید کر کے ان کو مضبوط کتنا کمزور کر لوں گی آپ جمع تفریق کر سکتے ہیں. بٹ میری فیلنگ یہ ہے کہ میں نے انڈین میڈ اور اسرائیل میڈ اس لیے نہیں لینی کہ وہ فلسطین کو کرتے ہیں. تو پوری زندگی انہوں نے بچے وہاں سارے ان کے 11 بچے تھے، 11 بچوں کو یونیورسٹی تک پڑھایا، لیکن کبھی اسرائیل میڈ چیز خاص سستی کوالٹی ہم دیکھتے ہیں، کوالٹی کی چیز لینی ہے، سستی بھی لینی ہے. تو یہ دونوں چیزیں اگر انڈین میڈ میں پائی جائیں گی تو وہ نہیں لیں گی، خواہ اسرائیلی میں پائی جائیں وہ بھی نہیں لیں گی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی لیکچر کی ضرورت نہیں ہے. دس از اے پاکستانیت. اگر یہ ہم اس پر کام کر لیں، اسکولوں کو ضرورت ہے. مثال اس کی یہ ہے کہ آج جرمنی میں نے خبر پڑھی ہے کہ جرمنی نے کہا ہے کہ بی ایم ڈبلیو پر آپ لوگوں نے بی ایم ڈبلیو کاروں پر پاکستان نے پابندی لگائی ہے. بی ایم ڈبلیو پر پاکستان نے شاید پابندی لگائی کیونکہ ان کا ایکسپورٹ امپورٹ بجٹ بہت بڑھ رہا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسکول ہماری جنریشن ایسی تیار کریں کہ اس میں سے سائنٹسٹ اپنی کاریں بنائیں اور پاکستان کو ضرورت نہ ہو کہ وہ پابندی لگائیں، کھلا رہے. کیونکہ آپ پابندی لگائیں گے تو وہ کہ جی ایس پی پلس کی پابندی لگائیں، وہ کہیں گے ہم آپ کی مارکیٹ روکتے ہیں. پابندی نہ لگائیں لیکن آپ اپنے بندوں کو اس طرح سے تیار کریں کہ آپ جو پاکستان میڈ ہے وہی لینی ہے. تو جس وقت آپ ذہن تیار کر دیں گے تو پھر آپ کو پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں ان بچوں کو کہتا ہوں گیدرنگ میں کہ یار آپ لسٹ بناؤ، جو چیزیں ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں یا روزمرہ یوز کرتے ہیں یا ویکلی یوز کرتے ہیں، یا ٹوتھ پیسٹ تو یوز کرتے ہیں نا، اینڈ ٹوتھ برش بھی یوز کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے موئسچرائزیشن یوز کرتے ہیں. لسٹ بنا لو، اس میں بیسٹ خریدو، لیکن بیسٹ آف پاکستان میڈ. تو پاکستان اتنی بھی بری چیزیں نہیں بنائے گا، نو ڈاؤٹ کہ بھئی تھوڑی سی ملاوٹ ہوتی ہے یہ ہے وہ، لیکن اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. تو جس وقت ہم یہ کریں گے تو تھوڑا تھوڑا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا. پھر ہمارے بچے دیکھیں گے کہ ہمارے ابو جب شاپنگ کرتے ہیں، میری امی جب شاپنگ کرتی ہے، تو ایک میسج جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. تو یہ اسکولوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے بچے تیار کریں جن کو پتہ ہو کہ ہم پاکستانیت کیا ہے.
اور پاکستانی کیسے بننا ہے، اور پاکستانی بننا پارٹ ٹائم نہیں ہے، فل ٹائم ہے، ہر وقت دیکھنا ہے، اپنی ڈیوٹی دینی ہے، ڈیوٹی کے بغیر ڈیوٹی پر ٹائم پر آنا ہے. یہ ساری چیزیں بہت نارمل ہیں. اور بے دین لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے وہ پرفیکٹ ہیں اس ضمن میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو ایک سائڈ پر چھوڑا، اس لیے کہ وہ پابندیاں جو ہیں اسلام کی اور دین کی، چرچ کی، وہ نہیں پسند کرتے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو ڈسپلن رکھا. تو ہم نے ایسے اسکول تیار کرنے ہیں اور انشاءاللہ اس کی بنیاد ایک ہے. اب اس کو ہم نے تھوڑا اسٹرانگ کرنا ہے یا زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. یہ وہ عمران خان کہتا ہے کہ میرا کینسر ہاسپٹل ملینر لوگوں نے نہیں بنایا، میں اسکول وزٹ کرتا تھا، اسکول کے بچے تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے تھے، تو اس سے ہی بنا ہے. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ انٹروڈکشن ہم نے صرف ملینر لوگوں کو نہیں دینا، لیکن جو بھی پازیٹیو بندہ ہو اس کو انہوں نے بتانا ہے، میں نے بتانا ہے، آپ نے بتانا ہے. لیکن ہم یہ بھی کہیں گے جب پاکستان آئیں تو ایک دفعہ اس کو وزٹ بھی کریں. آپ انکریج ہوں گے انشاءاللہ، اسکول کو وزٹ کر لیں. اس کے بعد پھر جب فیل کریں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو تھوڑا سا نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کو آدمی گائیڈ کرتا ہے. ورنہ اوورسیز پاکستانیوں میں سے وعلیکم السلام بھائی ہیں، یہ میرے دوست ہیں. اچھا ماشاء اللہ، پاکستان سے آئے ہیں کل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. اور سلام. کبھی شارجہ سے آئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. میں 1995 میں آیا کرتا تھا، شارجہ میں رہا کرتا تھا. شارجہ میں اس وقت شارجہ تھوڑا سا سیکنڈ یا تھرڈ تھا، سیکنڈ تھا دبئی کے بعد. تو یہ پہلے دبئی ہے، اس کے بعد ابو ظبی، اور پھر تھرڈ شارجہ ہے. تو میں وہاں ٹھہرا کرتا تھا. پھر دبئی آنے کے لیے وہاں ٹیکسی بہت ایزیلی مل جاتی تھی. اس وقت 7 درہم 10 درہم ہوتے تھے وہاں سے آنے کی. اب تو میرے خیال میں 50-60 ہوں گے. تو تنویر محسن بھائی، یہ تھا ایک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکولوں کا قبلہ اور کعبہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم انشاءاللہ العزیز ایک اور سیٹ اپ ہم نے ڈیرہ غازی خان میں شروع کرنے کا کیا ہے انشاءاللہ. میں ابھی جاؤں گا تو انشاءاللہ ڈی جی خان میں ایک بندے نے ہمیں 10 ایکڑ میں بنا ہوا ایک اسکول بلڈنگ ہے، وہ 10 سال کے لیے اسپیئر کی ہے کہ آپ اس کو اپنے منہج کے مطابق، اپنے پروگرام کے مطابق چلائیں. تو اس میں کافی ریپیئر کا کام تھا، تو وہ ہو گیا ہے تقریباً، ابھی پورا تو نہیں ہوا لیکن گزارے کے مطابق ہو گیا ہے. ہم انٹیک شروع کر لیں گے. تو جس طرح سے بلوچستان کو ہم نے ڈسٹرکٹ وائز کیا ہوا ہے، پہلے ایک بچہ لیتے تھے جیسے میں نے ذکر کیا، اب 2 بچے لیتے ہیں. ہمارا الٹیمیٹ ایم یہ ہے کہ بلوچستان کے ہر تحصیل سے ایک غریب بچہ ہم زیارت میں لائیں. تو پھر یہ نیٹ ورک بہت زیادہ افیکٹو ہو جائے گا. ابھی ڈسٹرکٹ وائز ان کے کلسٹر بنے ہیں. اور مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ تو اردو پڑھ لیتے ہیں، میں آپ کو الحمدللہ یہ الخالدون ان عالملائی بچوں نے شروع کیا ہے. ابھی یہ 2-3 ایشو نکالے ہیں، لیکن اس میں پیج نمبر 53 پر آپ دیکھ لیں تھوڑا سا کہ اسے کہتے ہیں
ڈیرا غازی خان بھی بلوچستان میں؟ نہیں یہ پنجاب ساؤتھ پنجاب میں ہے، بلوچستان کے بارڈر بارڈر تو وہاں پر ہم یہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ سے ایک بچہ غریب، سندھ کے 29 ڈسٹرکٹ ہیں، تو ہر ڈسٹرکٹ سے ایک بچہ غریب، جس طرح سے بلوچستان میں شروع میں کیا تھا، اور ساؤتھ پنجاب کے 13 ڈسٹرکٹ، وہاں سے ہر تحصیل سے ایک بچہ شروع میں، تو تحصیلیں ہیں 13 ڈسٹرکٹ کی 37 اور 29 ڈسٹرکٹ ہیں بلوچستان کے، تو 29 اور 37 یہ بن جاتے ہیں شاید 66، تو 33 کی 2 کلاسیں ہم شروع کریں گے، اس سے کور ہو جائے گا ساؤتھ پنجاب اینڈ سندھ۔ تو جو ہمارا نیٹ ورک پروگرام ہے، اب بلوچستان کی نیٹ ورک پروگرام کا یہ ہے جو عالمنائی کا سسٹم ہے کہ سپوز کریں اگر ڈسٹرکٹ زیارت سے ہم نے ایک بچہ بھی لینا شروع کیا ہے 2004 میں، تو ابھی 18 بچے ہو گئے ہوں گے نا، ان میں ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، ایک کلسٹر بن جائے گا نا ان کا اس ضلع میں۔ پشین سے بھی ایسا ہوگا نا، ہر ضلع سے ایسا ہوگا، تو یہ اسٹرینگتھ بنتے ہیں ایچ ادر جب یہ جڑے ہوئے بھی رہتے ہیں۔ تو اگر یہ تحصیل لیول تک آ جائے گا تو بلوچستان کی ریفارم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو کسے کہتے ہیں انسرجنسی، جو لوگ پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں، تو یہ بلوچستان ٹارگٹ ہے CIA کا، موساد کا اور را کا، ہر ایجنسی کا جو اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام ہے، اس لیے کہ اس کی سرحدیں ساری باہر اندر ملتی ہیں، تو ان کے لیے بہت ایزی ہے ٹو کیپ اٹ ڈیسٹیبلائز۔ فوج تو لڑ رہی ہے، ادھر کتنے شہید ہو جاتے ہیں، ادھر کتنے مارے جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کا صحیح حل یہ ہے کہ آپ بچوں کو اچھا انسان، اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی بنا دیں۔ پاکستان کرپٹ ہے، لیکن کرپٹ کہنے سے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ کمرہ ہے، یہ اگر گندا ہے تو آپ اس کو 1000 دفعہ گندا کہہ دیں تو وہ صاف نہیں ہو جائے گا جب تک کہ ہم سویپر لے کر کے صاف نہ کرنا شروع کر دیں۔ سویپر تیار کرنے ہیں، وہ ہیلتھی بلڈ سیلز ہوں گے۔ کسی بندے کے ذہن میں کوئی والنٹیئر شپ آئے گی تو وہ کہے گا یار دوسرا نہیں کرتا تو نہ کرے، میں تو مجھے ایک پیار ہے اس وطن سے، میں کروں گا۔ تو جس وقت تک یہ چیزیں نہیں پیدا ہوں گی، یہ اسکول نے پیدا کرنی ہے۔ کوئی اسکول اس وقت تک نہیں ہے۔ مدرسہ جو ہے وہ تیار کرتا ہے امام مسجد، اذان دینے والا یا مدرس، اور جس وقت وہ اب بہت وہ بھی ماڈرن ہو گئے ہیں، جس وقت ان کو کسی مدرسے میں پڑھانے کی جگہ نہیں ملتی تو وہ اپنا ایک اور مدرسہ بناتے ہیں۔ جس کو مسجد میں امامت کی جگہ نہیں ملتی وہ اپنی ایک اور مسجد بناتا ہے، گویا کہ وہاں سے نکلنے والے برڈن ہیں، دے ول نیڈ مور کیپیٹل ٹو کریٹ اے جاب فار دیم۔ جبکہ اگر وہ کمپرہینسولی ٹرینڈ ہوتے اور مین اسٹریم میں کنٹریبیوٹ کرتے تو وہ بہت بڑی پاور ہے، تو وہ بھی اپنا رول نہیں ادا کر رہے، اسکول بھی نہیں کر رہے۔ اسکول سوائے اس کے کہ کرپٹ ورکنگ فورس تیار کر رہے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، بائی ہوک و بائی کروک۔ آپ کا اگر مکان نہیں ہے تو مکان بنانا ہے تم نے، تو وہاں بندہ سوچتا ہے کہ اگر بلینئر نواز شریف کرپشن کر سکتا ہے، منی لانڈرنگ کر سکتا ہے، تو یار میں غریب ہوں، مجھے کوئی ایک مکان بھی بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن جس وقت آپ نے ایک دفعہ اپنا کر دیا تو پھر نیکسٹ ٹائم آپ نہیں روک سکے، آپ کہیں گے چلو تھوڑا سا اور کر کے بعد میں کر لوں گا۔ تو یہیں پر چیزیں ہیں کہ ہم نے اچھے شہری تیار کرنے ہیں، اس کا جذبہ اچھا انسان ہونے پر بھی ہونا چاہیے، اچھے مسلمان ہونے پر بھی ہونا چاہیے، اچھے پاکستانی ہونے پر بھی ہونا چاہیے۔
یہ اسکول کا رول ہم نے باقی واپس لانا ہے. تو انشاءاللہ I will say کہ بھی یہ باتیں گفتگویں پھر بھی انشاءاللہ ہوں گی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ اس طرح سے ہے، اس کو سپورٹ چاہیے. اس کو کوئی بھی مالدار بندہ اسے کہتے ہیں ریگولرلی سپورٹ نہیں کر رہا. میں جاتا ہوں وہاں برمنگھم میں، بلینر تو بہت ہیں. ایک دفعہ میں وہ بینک یونائٹڈ بینک تھا وہاں پر، حبیب بینک بھی تھا، تو میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا کوئی پوٹینشیل لوگ جو ہیں وہ مجھے بتائیں تاکہ میں ان کو وزٹ کر کے کچھ تھوڑا. وہ کہنے لگے کہ بردر اللہ نے بہت دیا ہوا لوگوں کو، لیکن اللہ نے ان کو دل نہیں دیا. صحیح بات. دل نہیں دیا، اور پھر توفیق تو اس کے بعد آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دیتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ اس بندے کا کیا ہے، وہ دیتا ہے. وہ کیلکولیٹر کے ذریعے سے بھی کیلکولیٹ بھی نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں چونکہ ہم چھوٹے ہیں. تو ہم نے پاکستانی تیار کرنے ہیں، اور جسے کہتے ہیں ہیلتھی بلڈ سیلز تیار کرنے ہیں. اس کے لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے نیٹ ورک سسٹم بن جائے. نیٹ ورک کا دوسرا یہ ہے کہ ہم ساؤتھ پنجاب کو کور کر لیں گے اور سندھ کو کور کر لیں گے انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان کے سیٹ اپ سے. پھر دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے بچیوں کے لیے بھی یہی سٹائل شروع کرنا ہے، بچیوں کے لیے بھی. لیکن وہ تب ہوگا جب بہت سیف اینڈ ساؤنڈ اینڈ پروٹیکٹڈ بلڈنگ ہوگی، اس کے سٹینڈرڈز ٹھیک ہوں گے، پھر جا کر کے لوگ اپنی بچیوں کو بھیجیں گے. تو اس کے لیے کیپٹل چاہیے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت ہم شیئر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ برکت ہی ڈالتا ہے. میں اپنے لیے 8 دن تک بھی بھوکا رہوں تو میں کسی سے نہیں کہہ سکتا پلیز، نہیں کر سکتا. لیکن اس کام کے لیے میں 2-3 باتیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں. ایک تو میں کہتا ہوں کہ میں ساتھیوں سے شیئر کر لوں کہ یہ کام اچھا ہے اور اس کا کسی بھی لحاظ سے کوئی فائدہ میری ذات کو نہیں ہے. جب یہ بات ان ساتھیوں کے ذہن میں آ جائے تو عام کلیئر کہ میسیج ان تک پہنچ گیا. جب میسیج پہنچ گیا تو پھر قیامت کے دن اللہ نے یعنی قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ سب لوگوں کو ایک درمیانی وسط امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. قیامت کے دن ہم نے ایک دوسرے کے گواہ بننا ہے. تو میں نے ان ساتھیوں کو یہ بات بتائی. اب یہ لوگ میرے گواہ بن گئے، لیکن اگر یہ اس میں شریک ہو جائیں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کے گواہ بن گئے. اور اگر یہ شریک ہو کر کے اس کی سپورٹ کریں گے تو پھر یہ نیکی میں بھی شریک ہو گئے، اور جو یہ دیں گے یہ سیف ہو جائے گا. اس دن تو اسی نے کام آنا ہے، ورنہ تو یہ سارے کبھی ادھر نکل جاتا ہے کبھی ادھر نکل جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کسی نہ کسی انداز میں میں اس ساتھی کی مدد ہی کروں گا جو بھی اس نیکی کی طرف آئے گا. پاکستانیت کی مدد ہو جائے، پاکستان کی مدد ہو جائے، کسی انسان کی مدد ہو جائے، سوسائٹی کی مدد ہو جائے، اور اس کی آخرت کی بھی مدد ہو جائے. تو دیٹس ہاؤ وی نیڈ ٹو ایکچولی جوائن فرام 1 to 2, 2 to 3 and 4 to 4 انشاءاللہ. تو یہ الخالدون آپ اگر پڑھ سکتے ہیں تو رکھ لیں ضرور. جی انشاءاللہ جی. اس کے آپ نے 53 پیج دیکھا ہے؟ جی میں نے دیکھا. اس میں انہوں نے اچیومنٹس ہیں اور یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پاس آؤٹس ہیں وہ اچھی یا جگہ پہ کام کرتے ہیں. یا وہ تقریباً. اور ایک اور آسپیکٹ ہمارا ہے، وہ بھی ہم نے یہ 8 بجے تک یہاں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کا کوئی